آج میں سورۃ الحدید کے 28 تا 29واں آیات تلاوت کیا ہوں۔ میرے دوستوں، سورۃ الحدید کی آخری 2 آیات ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کہنے والے، کلمہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کہنے والے، عیسیٰ روح اللہ کہنے والے، آ جاؤ تم کہو کہ محمد رسول اللہ، محمد رسول کے اوپر بھی ایمان لے کر آ جاؤ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگ، آج میں سورۃ الحدید کے 28 تا 29واں آیات تلاوت کیا ہوں۔ میرے دوستوں، سورۃ الحدید کی آخری 2 آیات ہے، جس میں اللہ رب العزت نے دوہرا ایمان 2 گنا حصہ اور روشنی کی فراہمی، انعامات الہیہ کی توجیہ، یہود و نصارہ کی مثال اللہ رب العزت نے پیش کیے ہیں۔ یہ 4 چیزیں اس میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے میرے دوستوں، اس سورت مبارکہ میں دین کی تمام بنیادی مسائل کا ذکر ہوا ہے، خصوصاً انفاق فی سبیل اللہ پر زیادہ توجہ دی گئی۔ مسئلہ توحید، اللہ کی صفات، ایمان، تخلیق کائنات اور اس کی حکمت، نزول کتاب، رسالت کا ذکر، پھر آگے دوسری جہن میں نکلنے والے نتائج کا تذکرہ، پھر اللہ رب العزت نے منافقوں کی مذمت اور ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی۔ ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی ہے، خدا کی راستے میں مال صرف کرنے والوں کے اجر و ثواب کی بات کی گئی۔ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی زندگی کی طلب کا ذکر ہے۔ بخلاتی کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی۔ پھر رسولوں کی بعثت کی حکمت، نزول کتاب، قیام میزان عدل کا ذکر ہے، لوہے کی تخلیق کی حکمت اور فلسفہ بیان کیا گیا، اور دین حق کی قیام کے لیے اس کی استعمال کی ترغیب دی گئی کہ لوہے کو دین حق کے لیے کیسے استعمال کی جاتی ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کی اولاد میں نبوت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کا بیان ہے۔ آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیروکاروں کی دلوں میں نرمی اور شفقت کا ذکر ہے،
اور رحمانیت کے تردید کی گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے متبعین عیسیٰ علیہ السلام پر رہبانیت مقرر نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ چیز از خود رضا الہی کی تلاش کے لیے نکالی، مگر اس کی حفاظت نہ کر سکے وہ لوگ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں ایماندار تھوڑی ہی رہے اور ان کی اکثریت نافرمان میں مبتلا رہی۔ رہبانیت کے متعلق حضرت شاہ عبد القادر کا نظریہ ہے کہ ترجمہ قرآن کی حاشیہ پر رحمانیت کے بارے میں نوٹ لکھا، جس میں لکھتے ہیں کہ فقیری اور ترک دنیا کی رسم نصارہ نے نکالی، جو نہ جورو رکھتے تھے نہ بیٹا، اور نہ کماتے نہ جوڑتے، بلکہ جنگل میں تکیہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے، عبادت میں لگے رہتے، خلق سے نہ ملتے، کسی بھی آدمی کسی مخلوق سے ملتے جلتے نہیں تھے۔ یہ حکم اللہ نے اپنے بندوں کو ہرگز نہیں دیا، مگر جب اپنے اوپر ترک دنیا کا نام رکھ لیا تو اس پردے میں دنیا چاہنا بڑا وبال ہے، اس لیے شریعت نے فطری اعتدال سے متجاوز رہبانیت کی اجازت نہیں دی۔ اس امت کی رہبانیت جہاد میں ہے، اپنے نفس کی لذات سے الگ ہو کر اللہ کے راستے میں نکالنا مجاہدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، پس دیا ہم نے ان کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا بدلہ، اور بہت سی لوگ ان میں سے نافرمان ہیں۔ اب رحمانیت ان لوگوں نے اپنا ہی مرضی سے نکالیں، جیسے عیسائی مذاہب کے اندر راہب یعنی ترک دنیا، یہ نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ کسی سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کسی خلق سے ملتے جلتے ہیں، بس جنگلوں میں جا کر جائے-نماز بچھا لی اور اس میں بیٹھ گئی، اپنا بچھونا بنا لیا، اور پھر اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہاں اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول ہو جاتے۔ اللہ نے فرمایا یہ کام ہم نے نہیں نکالا، یہ رہبانیت ترک دنیا یا بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے اولاد کو چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر، ترک دنیا کو میں نے ان کے اوپر لاگو نہیں کیا، بلکہ یہ اپنا ہی مرضی سے نکالے ہیں۔ اور جس قصد سے ان لوگوں نے رہبانیت کو نکالا اپنا مرضی سے، تو میرے دوستو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پھر دنیا مانگنا یہ بہت بڑی وبال ہے، کیسے دنیا مانگ سکتے ہیں؟ اب ان کی آخر اللہ نے فرما دی کہ یہ اپنے ہی مرضی سے رہبانیت کو اختیار کی ہے، یعنی ترک دنیا کو اختیار کیا ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ نے تو فرمایا کہ بھائی دنیا کے اندر آپ شادی بھی کرو، بیاہ بھی کرو، کاروبار بھی کرو، نہ لوگوں سے مل جل رکھو، صلہ رحمی کرتے رہو، نہ پھر اس کے ساتھ ساتھ عبادت کی وقت میں عبادت کرو، ذکر کے وقت میں ذکر کرو، تلاوت کی وقت میں تلاوت کرو، اپنے ہی ایک وقت کو مخصوص کرتے ہوئے تم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہو۔ مگر یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا، بیوی بچہ چھوڑ کر، دنیا سے ملنا جلنا چھوڑ کر، کاروبار تجارت کو چھوڑ کر، تو یہ تم لوگوں نے تجاوز کی، ان لوگوں نے تجاوز کی جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس امت کے لیے رہبانیت کیا ہے بھائی؟ جہاد ہے۔ اپنے سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی راستہ میں جہاد کرنا اس امت کے لیے اللہ نے لاگو کر دی۔ اپنے نفس کی لذات سے الگ ہو کر اللہ کے راستے میں نکالنا یہ مجاہدہ ہے۔ اپنے اللہ کے راستے میں نکلنا سب سے بڑے مجاہدہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد کب ہوگی میرے دوستوں؟ جب ایمان بنے گا، جب راسخ الایمان ہوگی۔ جب ایمان نہیں ہوں گے تو وہ جہاد کیا کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ تو راسخ الایمان والے، ایمان کی قوت اور ایمان کی جذبات ہونا ضروری ہے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا اور جیسے اللہ کے رسول نے کی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول اقوال اور افعال کی نہ قول و فعل کے اوپر عمل کرنا، جو صحابۃ الاجمعین
خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کے رسول سے لگاؤ، اللہ رب العزت اس میں کامیابی رکھی ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، معرفت ربانی حاصل کرنا چاہتے ہو، قرب یزدانی حاصل کرنا چاہتے ہو، عدل عمرانی حاصل کرنا چاہتے ہو اور ہر قسم کی کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ جو شخص میری اتباع کرے گا، جو شخص میری نقش قدم پر چلے گا، جو شخص مجھے محبت کرے گا، تو یقیناً اللہ کی قرب، عدل عمرانی، معرفت ربانی، قرب یزدانی اس کی حاصل ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، اسی وجہ سے فرمایا میرے دوستوں، مسلمانوں کے لیے جو کلمہ گو ہے ان کے لیے چاہیے میرے دوستوں، جو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کی قول و فعل کے اوپر عمل کرنا ان کے اوپر ضروری ہے، لازمی ہے، واجب ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث اور اللہ کی قرآن سے ہٹ کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور ان کی پہل سے ہٹ کر میرے دوستوں ثواب سمجھ کر میرے دوستوں اپنا ہی مرضی سے میرے دوستوں شریعت کے اندر کچھ کاموں کو یا کچھ چیزوں کو ٹھوک دینا جس کو اللہ کے رسول نے بدعت فرمایا ہے، تو کل محدثات بدعہ، ہر نئی کام کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، جو نہ اللہ کے رسول نے کی ہے، نہ صحابۃ الاجمعین نے کی ہے، نہ خلفائے راشدین نے کی ہے، نہ تابعین نے کی ہے، نہ تبع تابعین نے کی ہے۔ میرے دوستو، ہمارے ملک پاکستان کے اندر آج سے ہزاروں سال پہلے اولیاء اللہ تشریف لائیں، جن لوگوں نے صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، لوگوں کو فلاح اور کامیابی کی طرف بلایا، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلاتے ہوئے ان لوگوں نے دین کی دعوت دی ہے۔ میرے دوستو، آج جب ان کی مزاریں بنتی ہیں، میرے دوستو ان کی مزاروں کے اوپر گنبد بنا لیتے ہیں لوگ، اپنی اپنے مرضی سے میرے دوستوں شریعت بنا کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کی، جو صحابۃ الاجمعین نے، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین نے نہیں کی، یہ سارے کے سارے نئے کام جو تم ثواب سمجھ کر کرتے ہو یہ بدعت ہے۔ کل محدثات بدعہ وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت وہ کیا ہے؟ گمراہیت ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہیت جہنمی ہے، ہر گمراہی جہنمی ہے۔ میرے دوستوں، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو، میرے دوستو جو راسخ جو ایمان والے ہیں، اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، ان کو یہ ترغیب دینے کے بعد اللہ پاک پروردگار عالم آج اہل کتاب کو ترغیب فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اہل کتاب والوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی تمہاری یہ دو گنا ثواب ہے، اگر تم اہل کتاب یعنی حضرت موسیٰ کے اوپر بھی ایمان لے کر آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لے کر آیا، ان کے اوپر ایمان لے کر آنے کے بعد جب اللہ کے رسول کی بعثت کے متعلق تمہیں معلوم تھے اللہ کے رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، تمہارے نبی نے بھی کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اے لوگوں، اپنے قوم کو فرمایا اے لوگوں، میں تمہارے پاس اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لایا ہوں، اللہ کی طرف سے میں آیا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھ سے پہلے جو اللہ رب العزت نے توریت اور زبور نازل فرمایا اس کی تصدیق کرنے کے لیے، تمہیں بتانے کے لیے کہ اللہ کی کتاب یہ سچی ہیں، اللہ رب العزت نے یہ توریت اور زبور کو نازل فرمایا، اور انبیاء اکرام کی سچائیت کو بیان کرنے کے لیے
मैंने इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाया हूँ। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर इंजील नाजिल फरमाया, और फिर मेरी बाद जो नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाएंगे कौन होंगे? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनकी नाम अहमद या मोहम्मद होंगे। मेरे दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दे दी कि अल्लाह के रसूल जो इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाएंगे, जो खातिमुन नबी होंगे, जो खातिमुन नबीयीन होंगे, जो खातिमुल मुरसलीन होंगे, सय्यदुन नबी होंगे, सय्यदुल मुरसलीन होंगे, रहमतल लिल आलमीन बनकर इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाएंगे, जिनकी बाद और कोई नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाएंगे। किसने कहा? हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दी है। इससे पहले तमाम नबियों ने ये फरमा दी है, और हज़रत आदम से लेकर जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, इनसे पहले, इनसे कबल, अल्लाह के रसूल से कबल जितने भी नबी, जितने भी अंबिया, जितने भी रसूल इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाएं, सब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि सबसे जो आखिर में नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाएंगे मेरे दोस्तों, वो मोहम्मद या अहमद होंगे, और जो आखिरी नबी होंगे खातिमुन नबीयीन होंगे। इनकी बाद क़यामत तक कोई नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाएंगे। अब मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युतिकुम किफ़लैनि मिर रहमती व यजअल लकुम नूरन तमशूना बिही व यग़फिर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आए वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और ईमान लाओ उसकी रसूल के ऊपर, ईमान लाओ उसकी रसूल के ऊपर, तो अल्लाह देगा तुमको दो हिस्से अपने रहमत से। अल्लाह दो हिस्से देंगे तुम्हें अपने रहमत से। क्यों? अभी बताता हूं मेरे दोस्तों। देखें, और बनाएगा तुम्हारे लिए रोशनी, चलोगे तुम उसकी साथ, तुम्हारे लिए रोशनी भी बनाएगा, तुम उसके साथ चलोगे। अब आइए फिर फरमा रहा है कि तुम्हारे लिए रोशनी, तुम्हारे लिए रोशनी, चलोगे तुम उसकी साथ, और माफ करेगा तुमको, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। कि तुमने ईसा इब्न मरियम के ऊपर ईमान लेकर आया। मेरे दोस्तों, बहिरा राहिब को देखो, जब अबू तालिब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 साल उम्र थे, 12 साल अल्लाह के रसूल के, तो हज़रत अबू तालिब की परवरिश में थे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीक़े से नस्तूरा राहिब को देख लें तो वो अल्लाह के रसूल को पहचान कैसे कर ली। मेरे दोस्तों, कहने लगा कि हमारी किताबों के अंदर, यानी जो हमारे नबी हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किताब लेकर आया, इंजील, उसी के अंदर लिखे हुए हैं कि आखिरी नबी जो इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाएंगे, ये फला फला तारीख को मेरे दोस्तों रोम की तरफ रवाना होंगे या मुल्क शाम की तरफ जाएंगे। कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इनकी अपने किताबों में लिखे हुए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा होंगे मक्के में और वो हिजरत करेंगे मदीने में, और उनकी सुल्तानत होंगे मुल्क शाम में, उनकी सुल्तानत मुल्क शाम में होंगे। और फिर फरमाया, जो आखिरी नबी होंगे और खातिमुन नबीयीन होंगे, सय्यदुल मुरसलीन होंगे, रहमतल लिल आलमीन होंगे, इनकी अपने बाजू के ऊपर मोहर लगे हुए होंगे, सेब की तरह एक मोहर लगा हुआ होगा। मोहरे खातिमुन नबीयीन की मोहर लगा हुआ है। ये कौन फरमा रहा है? राहिब। कि इनकी चेहरा की चमक और दमक को, इनकी नूरानियत को देखकर, इनकी आदत और इनकी अखलाक को देखकर, इनकी हुस्न और जमल को देखकर, मेरे दोस्तों हुस्न और जमाल को देखकर, इस हसीन और जमील मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी आंखों की सुर्खी को देखकर, मेरे दोस्तों इनकी बालों की, मेरे दोस्तों इनकी बालों की उसको देखकर, फिर फरमाया
پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ کی رسول ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ اخلاق خاتم النبیین کی یہ ہوں گے، ان کی آنکھیں ایسے سرخ مائل کی ہوں گے اور ان کی بال ایسے گنگریلے ہوں گے۔ میرے دوستوں فرما دی ہے کہ یہ محمد آخری نبی ہوگا اور یہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ فلاں دین فلاں مہینہ کو علماء مورخین اور محدثین فرماتے ہیں میرے دوستوں 8 ربیع الاول میرے دوست اللہ کی رسول اس دنیا کی اندر تشریف لائیں گے۔ دوشنبہ والے دین ہوگا، دوشنبہ کے دین ہوگا 8 ربیع الاول۔ مورخین محدثین مفسرین کی راجح قول ہے، بعض نے فرمایا کہ مشہور جو قول ہے 12 ربیع الاول ہے، مشہور جو قول ہے 12 ربیع الاول ہے، لیکن راجح جو قول ہے مفسرین مورخین اور محدثین کی قول ہے 8 ربیع الاول دوشنبہ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے۔ میرے دوستوں پھر ان کی راہب آ کر کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوئے ہے آج؟ بولے کیا ہوا؟ بولے صبح صادق کی وقت میں تمہارے قریش میں سے کوئی بچہ پیدا ہوا؟ بولے ہمیں تو نہیں معلوم۔ بولے جاؤ اس کے بارے میں تجسس کر لو، جستجو کر لو اور تحقیق کر لو کہ ایسے نہیں ہو کہ محمد دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں، محمد رسول اللہ جن کا نام احمد ہوں گے، ان کی بازو میں میرے دوستوں مہر نبوت لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ باہر راہب میرے دوستوں راہب آتے ہیں اور جب ان سے پوچھتے ہیں قریش والوں سے، قریشیوں سے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں تو نہیں معلوم۔ جب تلاش شروع کر دی ہے، بولے جی ہاں عبد المطلب کی پوتے عبداللہ کی گھر میں بچہ پیدا ہوئے ہیں، بھائی عبداللہ کی گھر میں بچہ پیدا ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں جب دیکھنے آتے ہیں کہ بھائی کیسے بچہ ہے، اللہ اکبر، عبد المطلب کہتے ہیں اللہ اکبر، اتنا حسین اور خوبصورت بچہ اس دنیا کے اندر پیدا ہوا، میں نے کبھی ایسے بچہ نہیں دیکھا۔ ابو طالب بھی آتے ہیں، ابو لہب بھی آتے ہیں، میرے دوستوں پورے قریشی لوگ آ کر دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا حسین جمیل بچہ ہے، نور نبوت اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا، ابو طالب کا بھتیجا، اس دنیا کے اندر قریشیوں کی یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ میرے دوستوں جو نور نبوت کو لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور اللہ نے ایسے کتاب عطا فرمایا، انہیں ایسے کتاب عطا فرمائے گا جو پورے کائنات کی ظلمت کو، پورے کائنات کی اندھیروں کو ختم کر کے پورے دنیا کو روشنی اور چمکدار بنا دے گا۔ پورے دنیا کو نور بنا دیں گے، نوری ہدایت کی لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ اب جبرائیل بھی تشریف لاتے ہیں میرے دوستوں، جبرائیل بھی تشریف لاتے ہیں کہ اللہ اپنے ایک جماعت کو لے کر کہ بھائی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا، ابو طالب کا بھتیجا، قریشیوں کی گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اتنی حسین اور خوبصورت۔ جبرائیل امین کہتی ہے اپنے فرشتوں کی جماعت کو لے کر کہ یا اللہ کتنی حسین، کتنی خوبصورت، کیا حسن و جمال تھی، چاروں طرف نور نور ہے۔ میرے دوستوں جس وقت میں وہ بچہ پیدا ہوا، ختنہ کیے ہوئے، میرے دوستوں آتے کٹے ہوئے، میرے دوستوں پھر فرمایا پاک پکیزہ ان کی والدہ فرماتی ہے جب محمد رسول اللہ پیدا ہوتی ہیں میرے دوستوں بالکل نظیف یعنی صاف ستھرا، جب دنیا کے بچہ پیدا ہوتے گندگی لے کر آتے ہیں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا بالکل صاف ستھرا، کوئی بھی گندگی نہیں تھے۔ کہا کہ جب میں دیکھتا ہوں
کہ میں جب دائیں طرف دیکھتی ہوں تو نور نور، بائیں طرف دیکھتی ہوں تو نور، جب مشرق کی طرف دیکھتی ہوں تو نور، اور جب مغرب کی طرف دیکھتی ہوں تو پھر نور نور۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ محترمہ وہاں پر موجود تھے، فرماتی ہے کہ جب میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو پیدا ہوا، صبح صادق کی وقت میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور میں دیکھ رہا تھا ستارائیں جو ان کی طرف جھکے ہوئے تھے، اسے لگ رہی تھی کہ ستارہ مجھ پر گر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا نور، کیا چمکتے ہوئے نور تھے کہ میرے دوستوں ستاروں کی نور سے بھی 70 گنا زیادہ نور ان کی حجرے کے اندر تھی۔ اسی نبی کی بشارت کون دے رہا ہے میرے دوستوں؟ عیسائی کی راہب۔ اس نبی کی بشارت کون دے رہا ہے؟ عیسائیوں کی راہب، جو ترک دنیا، جنگلوں میں عبادت کرنے والے، جو کتابوں کی علم رکھنے والے، جو ان کی کتابوں کی بڑے بڑے مفتیان کرام، ان کی کتابوں کی بڑے بڑے مفتیان کرام، ان کی کتابوں کی بڑے بڑے علماء، جو ان کتابوں سے توریت، زبور اور انجیل سے واقف رکھتے تھے، ایسے لوگ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یاتکم کفلین من رحمتہ۔ ایمان والوں، یعنی جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لے کر آیا، چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو، اہل کتاب میں چاہے توریت کے ماننے والے ہو، چاہے زبور کے ماننے والے ہو، چاہے انجیل کے ماننے والے ہوں، وہ ایمان تو لے کر آیا نا اللہ کے اور اس کے رسول کے اوپر بھائی۔ تو ان کو فرما رہے کہ آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول کے اوپر۔ اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ۔ کون سی رسول؟ خاتم النبیین کے اوپر، محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ۔ پھر فرمایا یہ تو یؤتیکم کفلین من رحمتہ، اگر تم نے ایمان لے کر آیا، تم توریت کو بھی ماننے والے ہو، تم زبور کو ماننے والے ہو، تم انجیل کو بھی ماننے والے ہو، اب آ جاؤ توریت کے ماننے والے، زبور کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے، آج آ جاؤ تم قرآن کو بھی مان لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لو، ان کے اوپر بھی ایمان لے کر آؤ۔ ابراہیم خلیل اللہ کہنے والے، کلمہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کہنے والے، عیسیٰ روح اللہ کہنے والے، آ جاؤ تم کہو کہ محمد رسول اللہ، محمد رسول کے اوپر بھی ایمان لے کر آ جاؤ، محمد رسول اللہ کے اوپر بھی ایمان لے کر آ جاؤ۔ اگر تم نے توریت کو مانتے ہوئے، زبور کو مانتے ہوئے، انجیل کو مانتے ہوئے، اللہ کے نبیوں کو مانتے ہوئے، پھر اگر تم نے آخر نبی، سید النبی، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم نے اگر ایمان لے کر آیا، تو اللہ رب العزت اپنے رحمت سے تمہیں 2 حصہ عطا فرما دیں گے۔ کتنے عطا دیں گے بھائی؟ 2 حصہ، ان کے لیے ڈبل ہو گیا۔ کیوں؟ تم نے پہلے ایک مرتبہ ایمان لے کر آیا عیسیٰ ابن مریم کے اوپر، تم نے پہلے ایمان لے کر آیا موسیٰ کلیم اللہ کے اوپر، تم نے پہلے لے کر آیا ایمان ابراہیم و خلیل اللہ کے اوپر۔ اب جب دوبارہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آیا، اسی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں 2 گنا حصہ عطا فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے کہتا ہوں اے میرے عیسائی بھائیوں، اے میرے یہودی بھائیوں، تمام تر سن لو بات کو کان کھول کر، آ جاؤ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اللہ کی آخری کتاب قرآن الکریم، فرقان العظیم، کلام اللہ شریف کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ، تو پھر تمہیں اللہ رب العزت اپنے طرف سے 2 رحمت کے ساتھ عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، پھر اللہ رب العزت تمہیں اسے نور عطا فرما دیں گے جس سے تم چلتے رہو گے۔ وہ نور تمہیں دنیا میں بھی ہر قسم کی سکون اور سہولت عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی تمہاری عزت ہوگی، آخرت میں بھی تمہارے لیے وہ نور تمہارے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، بلکہ پل صراط کی پول بھی تم اسی نور سے پار ہو جاؤ گے۔
یہ نور اللہ دنیا میں بھی کام دے گا، تمہارے آخرت میں بھی، اور دنیا والے بھی تمہارے اتباع کرنے لگیں گے اگر تم نے ایمان لے کر آ گئے۔ کیوں؟ تم کتاب اللہ کی ایمان رکھتے تھے، کتاب اللہ کے ماہر تھے، کتاب اللہ کے علماء تھے، کتاب اللہ کے مفتیان تھے، اسی وجہ سے آپ کلام اللہ شریف کے اوپر بھی ایمان لے کر آؤ، آپ کلام اللہ شریف کو بھی پڑھ لو اور کلام اللہ شریف کی بھی عالم بن جاؤ۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ چاہے تمہیں مغفرت عطا فرما دے، وہ اللہ کی ذات مغفرت فرمانے والے نہایت رحم والے ہیں۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلَ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ آگے فرما رہے اللہ رب العزت، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے، تاکہ جان لے اہل کتاب کے وہ نہیں قدرت رکھتے ہیں کسی چیز پر اللہ کی فضل سے، اللہ کی فضل سے وہ کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ قدرت صرف کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ اب دیکھو بھائی، اور بے شک فضل اللہ کی ہاتھ میں ہے، دیتا ہے وہ جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ آپ تھوڑی سی تشریح میں تو آ جاؤ کہ دوہرا ایمان دوگنا حصہ، سورت کی آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے اور نہ لانے والوں کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کی رسول کے اوپر۔ ان ایمان والوں سے وہ لوگ مراد ہے جو اپنے اپنے دور میں سابقہ انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایمان لائیں، میں نے ابھی بتا دیا، اور انہوں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا، اللہ کے رسول کی زمانہ بھی پایا۔ راہب آ کے دیکھ لی کہ بھائی محمد پیدا ہو چکے ہیں، آج ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی دن، دوشنبہ کو، اور رات 4 بجے کی ٹائم میں، صبح صادق کی وقت، 8 ربیع الاول پہنچ گئے یہ راہب، ان کو علم تھے۔ تو اس سے مراد فرمایا، اور رسول سے مراد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ سابقہ ادوار کی یہودی اور عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے سابقہ انبیاء پر تو ایمان لا چکے ہو، اب اللہ کے آخری نبی پر بھی ایمان لاؤ، کیونکہ اللہ کی تمام نبیوں پر ایمان ضروری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ایمان لایا میں اللہ کے اوپر، اس کی رسول کے اوپر، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہماری ایمان ہے توریت زبور انجیل کے اوپر اور 100 صحیفے کے اوپر، جتنے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے تمام انبیاء کے اوپر ہمارے ایمان ہے میرے دوستوں۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن کے اوپر، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ، تقدیر کی بلائی اور برائی کے اوپر، وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، پھر موت کے بعد جو تمہیں اللہ رب العالمین دوبارہ مبعوث فرمائیں گے، اسی کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو تمام انبیاءوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرمایا اور کسی ایک نبی کی انکار، کیونکہ اللہ کی تمام نبیوں پر ایمان ضروری ہے، اور کسی ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کی انکار کی مترادف ہے۔ تمام نبیوں کی کسی ایک نبی کی انکار کیا تو گویا کہ تمام نبیوں کی تم منکر ہو گئے ہو۔ اگر تم اس آخری نبی پر ایمان لاؤ گے، یؤتکم کفلین من رحمتی، تو اللہ تمہیں اپنے رحمت سے 2 حصہ عطا فرمائیں گے، اپنے رحمت سے 2 حصہ عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا ایک حصہ پہلے نبی کی نبوت پر ایمان لانے کی بدلے میں، دوسرا حصہ ضرور خاتم النبیین علیہ السلام کے رسالت کو تسلیم کرنے کی عوض میں ہوگا۔ خاتم النبیین کے اوپر ایمان لانے کے بدلے میں تمہیں دوسرا حصہ ملے گا، ایک پہلے نبی کی، دوسرا محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان لانے پر۔
بنی اسرائیل یا دیگر سابقہ امتوں کے لوگ اس نقطہ پر آ کر گمراہ ہوئے۔ یہود و نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مانتے تھے کہ اللہ کی آخری نبی آنے والا ہے، اور اقرار کرتے تھے کہ جب وہ آئے گا ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کی ساتھ دیں گے، جس کی وجہ سے ہمیں نافرمانوں پر غلبہ حاصل ہوگا۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اللہ کے رسول کی بعثت ہو چکے ہیں، تو وہ انکار کرنے لگا۔ اب وہ انکار کر دی ہے میرے دوستوں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ ان کی کافروں سے جنگ ہوتی ہے، جب جنگ ہوں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم مل کر کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے، مشرکوں کے ساتھ ہم جنگ کریں گے۔ اب میرے دوستوں، جب اللہ کے رسول دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں، اب تم نے اس کا نشاندہی بھی بتا دی، علامات بھی بتا دی، نشانی بھی بتا دی، حقیقت بھی تم نے سارے اہل کتاب کی حقیقت کو کھول دی، اب ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ فرما رہا یستفتحون علی الذین کفروا، تو وہ آخری نبی کی برکت سے کافروں پر فتح حاصل ہونے کی دعائیں کرتے اللہ کے رسول کی، کہ بھئی ہمیں فتح حاصل ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ایمان لے کر آئیں گے تو ہمیں فتح حاصل ہوگا۔ اب دیکھیں میرے دوستوں، وہ خود مشرکوں سے کہتے تھے کہ جب اللہ کی آخری نبی تشریف لائیں گے تو ہم ان کی ساتھ دیں گے اور تم مغلوب ہو جاؤ گے، مگر ہوا یہ کہ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، جب اللہ کا وہ نبی آ گیا اور انہوں نے آپ کو پہچان بھی لیا تو پھر انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہود و نصارہ دونوں گروہ پر خدا کی لعنت ہے۔ اے یہودی بھائیوں، عیسائیوں، آ جاؤ کلمہ پڑھ لو، محمد رسول اللہ، اب موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم و خلیل اللہ، اس کلمہ کے اوپر تم نے تو ایمان لا چکے ہو، اب آ جاؤ محمد رسول اللہ کہہ دو، دل سے مان بھی لو، ان کی صداقت کو، ان کی حقیقت کے توحید اور رسالت کو مان بھی جاؤ اور راسخ ایمان والے بن جاؤ۔ پھر فرما دی البتہ جو قلیل لوگ میرے دوستوں نبی آخر زمان پر ایمان لے کر آیا، وہ لعنت سے بچ کر ایمانداروں میں شامل ہو گئے، بہت ہی تھوڑی لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سابق امتوں کے لوگوں، اللہ کی آخری نبی پر بھی ایمان لے آؤ، کیونکہ آپ کی بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اگر ایسا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے رحمت سے دو گنا حصہ عطا فرما دے گا، دو گنا حصہ دے گا، پہلے نبی پر ایک، پھر دوسرے نبی پر دوسرا، دو گنا حصہ ملے گا تمہیں۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص سابق امتوں میں سے اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر اس نے میرا زمانہ پایا اور مجھ پر ایمان لایا تو اس کو 2 اجر ملے گا۔ اللہ کے رسول کا حدیث بھی ہے کہ پہلے بھی ایمان لے کر آیا اور میرے زمانہ پایا، پھر مجھ پر بھی ایمان لے کر آیا، اللہ کی رسالت اور اس کی توحید کے اوپر ایمان لے کر آیا، کلام اللہ شریف کے اوپر بھی ایمان لے کر آیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ 2 اجر ملے گا، 3 قسم کے لوگوں کو 2 اجر ملے گا۔ ایک تو یہ اہل کتاب کے بارے میں بات، دوسرا تیسرا کون ہے اب سن لیں۔ اور رجل من آمن من اہل الکتاب بنبیہ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اہل کتاب میں سے اپنے نبی پر ایمان لایا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، یہ 2 گنا حصہ ملے گا۔ دوسرا حصہ، دوسرا وہ شخص، وہ ایماندار غلام ہے جو اللہ کی حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مجازی آقا کا حق بھی ادا کرتا ہے، یعنی اس کی پوری ڈیوٹی ادا کرتا ہے غلام، اپنا مالک کا بھی، اپنے نقلی بنی عارضی مالک کون ہے بھائی؟ جو ان کا مالک ہے، حقیقی مالک تو اللہ کی ذات ہے، تو وہ غلام اپنے آقا کا بھی اتباع کرتے پھر اللہ کے حکم بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی راضی کرتے، اپنے آقا کو بھی راضی کرتے ہیں۔ یہ 2 نمبر ہے۔ دوسرا نمبر، تیسرا نمبر کون ہے کہ تیسرا آدمی وہ ہے جس کی پاس زر خرید لونڈی ہے یا اس سے مال غنیمت کی طور پر یا کسی جائز ذریعے سے اس کو حاصل ہوا ہے، لونڈی ہے، اب وہ اپنے بغیر شادی کی اس کو استفادہ حاصل کر سکتے ہیں،
लौंडी से। आप कहे हुए भाई ये लौंडी, हमारे घर में भी सवाल हो रहे थे, आलिया बोल रहे कि भाई ये गैर मुस्लिम, तो भाई दावत दी गई आपको अल्लाह के ऊपर ईमान ले आओ, अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान ले आओ, शिरक को छोड़ो, कुफरियत को छोड़कर एक अल्लाह वहदहू ला शरीक ला के ऊपर ईमान लेकर आओ। फिर तुम ईमान लेकर नहीं आया, लोगों को भी उसी दीन से रुकते रहे, खुद भी ईमान लेकर नहीं आया। अब तुमने जंग का भी ऐलान कर दी। जब जंग की ऐलान कर दी, मुशरिक हो या काफिर, मेरे दोस्तों, या मुनाफिक, मुशरिक या काफिर, बेईमान, जब जंग के लिए तैयारी हो गई, अल्लाह की तरफ से भी हुक्म आ गई, अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह अब जहाद के लिए ऐलान फरमा दें। अल्लाह के रसूल ने जहाद के लिए ऐलान फरमा दी है कि भाई आ जाओ, जहाद के लिए तो तैयार हो जाओ। जब जहाद के लिए तैयार होती हैं मेरे दोस्तों, वही जो माल मिलते हैं वो माल गनीमत होती हैं। जो गुलाम और आदमी अगर होती है तो गुलाम बन जाती हैं, और औरतें अगर होती हैं वो तो लौंडियां बन जाती है। इस्लाम के खिलाफ करोगे तो ये अल्लाह ने जलालत की एक चीज रखी है तुम्हारे लिए, वो तुम जलील होते हो। अल्लाह वहदहू ला शरीक ला के ऊपर ईमान लेकर आओ। अल्लाह वो अकेला है, वो तने तना, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, वो अल्लाह वहदहू ला शरीक ला। कायनात के अंदर जो भी कुछ होता है एक अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं होता। अल्लाह की रसूल की तरीका के अंदर कामयाबी, गैर की तरीका के अंदर नाकामी, इस बात की यकीन तुम्हारे दिलों के अंदर आना चाहिए। अब तुमने इसकी इनकार करते हुए तुम काफिर क्यों बना, तुम मुशरिक क्यों बना? आ जाओ, जंग के लिए तैयार हो जाओ। जब जंग में मेरे दोस्तों शिकस्त होती है, जब आदमी पकड़े जाते हैं वो गुलाम बन जाती हैं, और जब औरतें पकड़ी जाती है वो लोंडियां बन जाती है। अब ये लोंडी तुम इस्तेमाल कर सकते हो, उनको गुलाम अपने हक पे, हुकूक पे रख सकते हो, तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे दोस्तों, अब ये लौंडियां, इनको तुमने इस्तेमाल नहीं किया, अपने इस्तिफादा उससे हासिल नहीं किया, फिर उनकी तुमने परवरिश की, उनको तालीम दी, उनको तरबियत दी, उनको अदब सिखाया, उन्हें अमल सिखाई, सब कुछ करने के बाद फिर उन्हें आजाद कर दिया। आजाद करके फिर तुमने अगर उससे निकाह की, फिर तुम्हें 2 गुना हिस्सा मिलेगा, 2 हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा अल्लाह की रहमत से। समझ गए भाई? ये 3रा नंबर है। लौंडी, उसको तुम इस्तिफादा उससे हासिल नहीं किया, उससे क्या सिखाया? इल्म सिखाया, तालीम दिया, तरबियत दी, अदब सिखाई, कुरान पढ़ाए, सब कुछ किया तुमने। करने के बाद बोले तुम्हें आजाद कर दिया। अब आजाद करने के बाद उससे फिर अपने निकाह में लेता है, उससे फिर अपने निकाह में लेते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रहमत से 2 हिस्से देंगे। एक गुलाम जो आका का भी इत्तिबा करते हैं और रब को भी राजी करता है। 3रा नंबर ये लौंडी, मेरे दोस्तों, ये लौंडी है जो मालिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने इस्तेमाल करने की बजाय उसको अदब, तरबियत, सब कुछ सिखाकर, इल्म सिखाकर आजाद कर देता है। आजाद करने के बाद ही फिर उससे निकाह करता है। ये अल्लाह के रसूल ने फरमा दी कि 3 लोगों को ये मिलता है। बाज़ लोग कुर्बानी की जानवर पर सवारी करने को मायूब ख्याल करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे करना मायूब है, बल्कि ज़रूरत की वक़्त इस पर सवारी भी जायज़ है। यानी गुलाम लौंडियों की मिसाल पेश कर रहे हैं। कुर्बानी की जानवर कि भाई यार कैसे करेंगे, तो कुर्बानी के लिए लिया, ये गुलाम है, हमारे पास आया माल गनीमत के हिसाब से, लौंडी है, हमारे पास आया माल गनीमत की हैसियत से, अब इसको इस्तेमाल कैसे हो सकता है भाई? हम तो इस्तेमाल, बोला हाँ बिल्कुल आपके लिए जायज़ है, जैसे कुर्बानी की जानवर है, जैसे कुर्बानी की जानवर है, आप जरूरत की वक़्त में सफर कर सकते हो उसको लेकर। रोशनी की फराहमी, आइए फरमाया वयजअल लकुम नूरा तमशून बिही, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रोशनी फराहम करेगा जिसको लेकर तुम चलोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स कुफ्र और शिरक के अंधेरों से निकाल कर ईमान लाता है वो गोया ऐसे रोशनी में आता है जिसको लेकर इंसानी सोसाइटी में चलता है और उसको कहीं तारीकी नजर नहीं आती। बाज़ फरमाते हैं कि ऐसे रोशनी होगी जिसके जरिए तुम अल्लाह की जात को पहचानने लगोगे, यानी खुदा तुमको अपनी जात और सिफात इल्म अता फरमाएगा। और ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला इस ईमान की बदौलत तुम्हारे दिल में कश्फ जैसे ऐसे कोई चीज रोशन कर दे कि तुम्हारे दिल बिल्कुल अल्लाह खोल देगा, तुम्हारे दिलों की पर्दे खोल देंगे, सब चीज तुम समझने लगोगे कि ये सही है ये गलत है। इल्म लुदनी देखो ना भाई, इल्म लुदनी कि भाई थोड़ी सी पढ़े हैं और अल्लाह ने ऐसे इल्म अता फरमा दी है, अल्लाह ने ऐसा अता फरमा दी है, खुद बोलते जाते हैं खत्म नहीं होता है।
ہمارے ایک استاد سے ہم نے واقعہ سنا، بخاری کے لیے بیٹھے، سب سے کمزور اسٹوڈنٹ تھے، سب سے کمزور بچہ، اس کو وہ پورا دین ایک الف مدہ میم دال احمد، الف دلہ میم دال احمد، الف مدہ میم دال احمد کے اوپر ہی اس کو پورا دن گزارتے تھے۔ میرے دوستوں، جب اللہ کے حکم کو ماننے لگے، اللہ کی قرآن کے لیے ہمیشہ تہجد اور ہمیشہ نفلوں میں اپنا وقت، قرآن کی تلاوتوں میں اپنا وقت گزارتے تھے، لیکن اس کے اندر علم نہیں تھا۔ استاد نے اس کی پیٹھ میں تھپڑ مار کے بولے کیا ہوا بھائی، کہاں تھے؟ بولے استاد جی میں آپ کے جو ہے حجرہ میں بیٹھا ہوا تھا، کیا کر رہا تھا؟ استاد کی خدمت۔ استاد نے پیٹھ کے اوپر تھپڑ مارا اور بولے جاؤ بخاری پڑھا دو۔ میں بخاری پڑھا دوں؟ اللہ اکبر، کیسے بخاری پڑھائیں گے؟ جس کو آمد نہیں آ رہا ہے پھر وہ بخاری کیسے پڑھائیں گے؟ میرے دوستوں، کہ اللہ کے حکم ماننے والے اور رسول کی طریقہ پر چلنے والے، قرآن کی تلاوت ہمیشہ ذکر و تلاوت کی کرنے والے بچے، میرے دوستوں جیسے استاد کی جگہ پر بیٹھا ایسے بخاری پڑھانا شروع کر دی، سارے طلبہ پریشان اور حیران ہو گئے کہ استاد نے جو کچھ بتاتے تھے اس سے بھی زیادہ بتانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا علم اللہ نے اس کو عطا فرما دی۔ جب اللہ کے راستے میں چلو گے اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ۔ میرے دوستوں، اسی جگہ کی بالکل آخری حد ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو اللہ کے رسول کی شان کے ساتھ بتا دوں گا میرے دوستوں، تاکہ تمہیں بھی یہ پتہ چل جائے کہ تمہارے ہاتھ میں قدرت نہیں ہے، قدرت صرف اللہ کی فضل سے حاصل ہوتے ہیں۔ کہ تم یہودی کیوں بہادری کرتے ہو، کہ کوئی حسد کرتے ہو، کیوں کینہ رکھتے ہو، کس بات کے لیے؟ اللہ نے تمہیں 2 حصہ دے دی، اللہ نے تمہیں 2 حصہ دے دی۔ اصل وجہ کیا ہے کہ محمد کیوں بنی اسماعیل سے آیا، بنی اسحاق سے کیوں نہیں آیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے کیوں آیا، بنی اسحاق سے کیوں نہیں آیا؟ یہی یہودی اور نصروں کی حسد اور بغض تھا۔ ٹائم ہو گیا آج کے لیے میرے دوستوں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔